بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابن العربی فاؤنڈیشن میں خوش آمدید۔ اپنی فصوص الحکم سیریز میں دوبارہ سے ویلکم کرتے ہیں۔ فصوص الحکم کے فص آدمیہ میں ہم بات کر رہے تھے۔ اپنی پچھلی ویڈیو میں ہم نے فرشتوں کے قول، قصہ ابلیس و آدم، قصہ سجدہ آدم، اس کے حوالے سے بات کی تھی۔ شیخ نے کس طرح تفصیل سے قرآن سے یہ بتایا ہے کہ فرشتوں کے اندر وہ جامعیت نہیں تھی جو کہ آدم کے اندر تھی، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آدم کو خلیفہ بنایا، آدم کو سجدہ کرنے کا حکم دیا، اور فرشتوں نے جو آدم کے بارے میں دعویٰ کیا کہ یہ زمین میں فساد کرے گا اور کیا ہم تیری تسبیح اور تقدیس کے لیے کافی نہیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے جو قول نکلوایا تو اس قول کے اندر کی پوشیدہ حقیقت کیا ہے، وہ کس بات کی غم مازی کرتا ہے، یہ سب ہم پچھلی ویڈیو میں دیکھ چکے ہیں۔ لیکن آج ہم اسی موضوع پر ذرا آدم کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ جی آدم کو اس عالم کا حاکم بنایا گیا، اس کو قوت دی گئی، تو اس سے کیا مراد ہوتی ہے اور اس قوت کی حقیقت کیا ہے، اور کیا جو فرشتوں نے یہ کہا تھا کہ وہ اس میں زمین میں فساد کرے گا، تو کیا وہ قول درست نہیں تھا یا اس کی کچھ اور حکمت تھی۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ شیخ فتوحات مکیہ میں اس حوالے سے کیا بات کرتے ہیں۔ یہ میرے سامنے کھلی ہوئی ہے فتوحات مکیہ، اس کا باب ہے 177، باب نمبر 177 ہے۔ اس میں شیخ فرما رہے ہیں کہ انسان کو عالم میں جو یہ حکومت دی گئی ہے، یہ انسان ہونے کی حیثیت میں نہیں دی گئی، یعنی کہ انسان اپنی انسانیت کی وجہ سے وہ پاور نہیں رکھتا کہ وہ بذات خود ہی اس عالم میں حاکم بن جائے، بلکہ کہتے ہیں کہ بلکہ یہ تو ایک الہی ربانی قوت ہے، یعنی کہ یہ جو اقتدار ہے، یہ جو قوت ہے جو کہ فرشتوں کی بجائے عالم میں انسانوں کو دیا گیا، ہم نے آدم کو دیا گیا، یہ ایک الہی ربانی قوت ہے، کیونکہ عالم میں صرف حق کی صفت ہی حکم لگا سکتی ہے۔ تو آپ اس سے یہ بھی اندازہ کر سکتے ہیں کہ انسان کے پاس حق تعالیٰ کے دینے سے حق کی ایک ایسی صفت ہے جو پورے عالم کے پاس نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عالم پر یا مخلوق پر صرف حق ہی حکم لگا سکتا ہے، مخلوق پر حکم نہیں لگا سکتی۔ آگے کہتے ہیں اور انسان میں جو یہ صفت دی گئی ہے تو یہ اس کے شرف کی وجہ سے نہیں دی گئی، بلکہ اس کی آزمائش کے لیے دی گئی ہے۔ یعنی کہ انسان کو جو یہ اقتدار اس عالم کا دیا گیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان ازلی شرف والا ہی ہے، چاہے وہ جو مرضی کرے آگے چل کے وہ اس کو شرف ہی پائے گا، نہیں، بلکہ یہ اقتدار اس کی آزمائش ہے جو اس عالم میں سے دیا گیا ہے، اور اگلے عالم یعنی آخرت میں جو ہے اس اقتدار کی آزمائش کا جو ہے اس کو نتیجہ، امتحان کا جو ہے اس کو نتیجہ ملے گا۔ فرماتے ہیں اگر یہ شرف ہی ہوتا، اس میں کوئی اور چیز نہ ہوتی، کامل شرف ہوتا یہ اقتدار، قوت تو ویسے ہی ہر کسی کو ہی پیاری لگتی ہے نا، تو عمومی طور پہ بھی لوگ جس کے پاس کوئی اچھا اللہ تعالیٰ جس کو کچھ نواز دے اس دنیا میں تو وہ بھی لکھوا لیتا ہے کہ ھذا من فضل ربی، اور ھذا من فضل ربی سے لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ یار رب نے اس کے اوپر کتنا کرم کیا، اس کو قوت دی، لیکن شیخ اس کی حقیقت میں دیکھ رہے ہیں کہ اگر کسی کو کوئی دولت کی قوت دی ہے، کسی کو اقتدار کی قوت دی ہے، کسی کو کوئی الہی صفت کسی حیثیت میں زیادہ دے دی ہے، تو لازمی نہیں ہے کہ یہ فضل جو ہے یہ اس کی سعادت پر منتج ہوگا، یہ اس کے لیے شرف ہی شرف ہوگا، نہیں، بلکہ یہ قوت دینا یہاں پر یہ ہے ہی اس کی آزمائش۔ کہتے ہیں کہ اگر یہ صرف شرف ہوتا تو پھر اس کو یہ نہ کہا جاتا کہ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ، کہ خواہش کی پیروی مت کر، کیونکہ ایک ایسی چیز جو کامل ہے، ایک ایسی چیز مخلوق جو خود کامل ہے اس کو دے دی جائے تو پھر اس پر روک ٹوک کی کیا ضرورت ہے۔ فرماتے ہیں کہ روک ٹوک ہوتی ہی آزمائش میں ہے، جب کسی کو آزمایا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا، جب کسی کو آزمایا نہیں جاتا، جس طرح کہ جنت میں نہیں آزمایا جائے گا، تو جتنی بھی قوت ہوگی کوئی روک ٹوک نہیں ہوگی، جو مرضی کر۔ تو اسی لیے کہتے ہیں کہ شیخ فرماتے ہیں کہ شرف میں اطلاق ہے، اطلاق کا مطلب ہے کوئی روک ٹوک نہیں ہے، کوئی حکم نہیں ہے، جو مرضی کر اپنی چاہت، اور ابتلا میں
یعنی کہ آزمائش میں تہجیر ہے. تہجیر کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اوپر روک ٹوک ہے. تو یہ بنیادی جو ایک فلسفہ تھا کہ جی آدم کو جو قوت دی گئی ہے کیا یہ اس کا شرف کے باعث ہے؟ نہیں، شیخ کے نزدیک یہ اس کی آزمائش ہے. اس آزمائش میں جو کامیاب ہو گیا وہ کامیاب ہو گیا، اور اس آزمائش میں جو ناکام ہو گیا وہ ناکام ہو گیا. آگے عبادت ذاتی، اور عبادت ذاتی یعنی کہ عبادت اصلی بھی اس کو کہتے ہیں، اور دوسری عبادت فرعی. اس کے بارے میں شیخ کیا کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ جب ہم عالم کو دیکھتے ہیں تو وہ ان کی فطرت میں ہی اللہ کی عبادت کرنا ہے. یعنی کہ انسان عالم کی فطرت سے مراد یہ ہے کہ ان کے اندر ذاتی جو تقاضے ہیں وہ مجبور ہو کے، یا جو بھی آپ کہہ لیں، اختیار تو نہیں ہے، وہ اجبار میں حق کی عبادت کر رہے ہیں، اور یہ ان کی فطری عبادت ہے، اس سے وہ بالکل نہیں ٹلتے. کہتے ہیں لیکن انسان میں ہمیں ایسا نظر نہیں آتا. انسان میں ہمیں کیا نظر آتا ہے؟ انسان میں ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ اس کی عبادت دو طرح سے ہے. ایک اس کی ذاتی ہے، دوسری اس کی شرعی ہے. ذاتی عبادت تو ویسی ہے جیسے عالم کر رہا ہے. شرعی عبادت کے لیے وہ محتاج ہے کہ کوئی اس کو بتائے کہ اس نے عبادت کیسے کرنی ہے، یا کوئی اس کو بتائے کہ اللہ تعالیٰ کی جانب جانے والی راہ سعادت کیا ہے. جب تک کہ انسان کو کوئی نہیں بتائے گا، انسان اس فرعی عبادت سے اس کی سعادت والی راہ، اللہ کے قرب کو نہیں پا سکتا. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مخلوق میں رسول بھیجے جو ان کو بتاتے ہیں کہ آپ نے اس طرح کرنا ہے تو آپ کو اللہ کا قرب ملے گا، آپ نے اس طرح کرنا ہے، یہ کرنا ہے تو آپ کو اس کی سعادت ملے گی. سعادت سے مراد ہے آپ آخرت میں کامیاب ہوں گے، جنت ملے گی. فرماتے ہیں کہ اس میں قرآن کی کون سی آیت آتی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے تخلیق کیا. شیخ فرماتے ہیں یہاں پر یہ قول جنرل عبادت کے لیے بھی آپ لا سکتے ہیں کہ ذاتی عبادت بھی کر رہے ہیں، لیکن اس سے ہٹ کے جو ایک زائد چیزیں حق تعالیٰ نے ان پر ڈالی، جس کو آپ تکلیف کہتے ہیں، شریعت کہتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے حدود قائم کر دی، ان کو بتا دیا، ان کو حکم دے دیا، ان کو روک دیا کہ اب یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا، اور اس طرح سے کرنا ہے اور اس طرح سے نہیں کرنا، اور یہی جو نہیں ہے یہ تمام کرنا نہ کرنا، یہ شریعت ہے. فرماتے ہیں کہ جو اس کرنے نہ کرنے کا ٹھیک ادراک کرتا ہے، اس کے بعد اس پر عمل کرتا ہے، تو وہ پھر اللہ تعالیٰ کی ذاتی سے ہٹ کے ایک فرعی عبادت بھی کرتا ہے. جیسے کہ عبادت اصلی عبادت ذاتی ہے، تو یہ جو زائد عبادت کر رہا ہے جس کا وہ مکلف اللہ نے اس کو بنایا، تو یہ عبادت فرعی ہے. اب اس عبادت میں وہ فرشتوں سے بھی بازی لے جاتا ہے، کیونکہ فرشتے یہ عبادت نہیں کر رہے، کیونکہ انہیں حکم ہی نہیں ہے، وہ تو صرف ذاتی عبادت کر رہے ہیں. تو یہاں پر شیخ نے انسان کی جو فرشتوں سے افضلیت ہے وہ اس حوالے سے بھی بتائی. اچھا، پچھلی ویڈیو میں ہم نے بتایا تھا کہ جی فرشتوں کو صرف امر ہے، حکم ہے، نہیں والا وہ ان کے ساتھ مسئلہ یعنی کہ معاملہ ہے ہی نہیں. اس مقام پہ شیخ نے اس کو کھولا کہتے ہیں کہ انسان نے دو عبادتوں کو جمع کیا، ایک عبادت امر، دوسری عبادت نہیں. فرشتوں کو صرف ایک عبادت ملی ہے، عبادت امر. ان کے پاس عبادت نہیں ہے. اس کی کیا دلیل ہے؟ تو فرماتے ہیں قرآن مجید میں ہمیں مختلف آیات ملتی ہیں. ایک آیت ہے لا یعصون اللہ ما امرہم، کہ وہ اللہ کے امر میں اس کی مخالفت نہیں کرتے. یہاں پر صرف امر کا ذکر ہے، نہیں کا ذکر نہیں ہے. ایک اور آیت ہے یسبحون لہ باللیل والنہار وہم لا یسامون، کہ رات دن اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں. اس میں بھی کرنے کا ذکر ہے، نہ کرنے کا ذکر نہیں ہے. تو یہ جو کرنا والا ہوتا ہے یہ امر کہلاتا ہے، اور جو نہ کرنا ہوتا ہے وہ نہیں کہلاتا ہے. اس کے بعد تیسری آیت یسبحون اللیل والنہار لا یفترون، کہ پھر کر رہے ہیں، نہ کرنے والی اس میں کوئی بات نہیں ہے.
کہتے ہیں کہ ان کی عبادت ذاتی جو ہے وہ صرف کرنے تک ہی ہے. عبادت ذاتی تو خیر ہوتی بھی صرف حکم تک ہی ہے، لیکن عبادت فرعی جو ہے وہ نہیں پر بھی مشتمل ہوتی ہے کہ یہ نہیں کرنا. تو جو نہیں کرنا ہوتا ہے اس میں پھر اختیار دیا جاتا ہے کہ اگر مرضی ہے کرے یا نہ کرے. تو اس وجہ سے بھی انسان جو نہیں ہے وہ تمام عالم کا مجموع ہے، تمام حقائق کا اس نے احاطہ کیا. تو یہ تھا جناب تھوڑا سا پچھلی ویڈیو کے حوالے سے مزید شرح. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ شیخ نے آخری چھوٹے سے پیراگراف میں اس کو کنکلوڈ کس طرح سے کیا ہے، پھر اس پہ غور کرتے ہیں. آگے فرماتے ہیں فصوص الحکم صفحہ نمبر 91 ہے، ہمارے ایڈیشن کا صفحہ نمبر 91 ہے. حق تعالیٰ نے ہمیں یہ واقعہ اس لیے بتایا کہ ہم اس پر غور کریں، یعنی آدم کا، ابلیس کا، فرشتوں کا، سجود کا، سجدے کا. تو یہ واقعہ اس لیے بتایا کہ ہم اس پر غور کریں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ ادب سے پیش آنا سیکھیں. ان کمالات کا دعویٰ نہ کریں کہ جن سے ہم متحقق نہیں، یا جو ہمیں قید کی صورت میں حاصل ہے. یعنی کہ فرشتوں نے جب تسبیح اور تقدیس کا دعویٰ کیا تو وہ کمال تقدیس و تسبیح و تقدیس میں کمال نہیں تھا، انہیں یہ دعویٰ نہیں کرنا چاہیے تھا. اسی طرح اللہ تعالیٰ شیخ فرما رہے ہیں کہ انسان کو بھی وہ دعویٰ نہیں کرنا چاہیے کہ جو چیز اس کے پاس نہیں ہے، یعنی کہ بغیر کسی وجہ کے دعوے کرتا رہے. تو کہتے ہیں کہ ان کمالات کا دعویٰ نہ کریں کہ جن سے ہم متحقق نہیں یا جو ہمیں مقید طور پر حاصل ہیں. آگے کہتے ہیں سو اس وقت کیا کہ اگر ہم اس بات کا مطلق اور عمومی دعویٰ کر دیں. کہتے ہیں کہ ایک تو ہمیں کرنا ہی نہیں چاہیے، اور پھر علی الاطلاق ہی اگر ہم کر دیں کہ جی ہمیں تو یہ حاصل ہے، تو اس ٹائم ہماری حالت کیا ہوگی. تو یہ آپ نے تمام نتائج جو نہیں ہیں وہ اسی واقعے قصہ آدم و ابلیس اور قصہ سجدہ اس سے نکالے ہیں. کہتے ہیں کہ اگر کریں گے تو جو نہ میرا حال ہے اور نہ ہی مجھے اس کا علم ہے تو ہم بھی رسوا ہوں گے. یہ واقعہ حق تعالیٰ کی وہ آگاہی ہے جس سے وہ اپنے ادب والے امین خلفاء کو ادب سکھاتا ہے. جس طرح سے شیطان رسوا ہوا، شیطان نے دعویٰ کیا کہ جی میں اس سے بہتر ہوں اور میں نے اس کو سجدہ نہیں کرنا، تو پھر وہ رسوا ہوا. اسی طرح اگر ہم بھی کوئی ایسی بات کریں گے جو ہم میں نہیں ہے تو شیخ فرما رہے ہیں کہ ہم بھی رسوا ہوں گے اور ہم بھی دھتکارے جائیں گے. فرماتے ہیں یہ واقعہ حق تعالیٰ کی وہ آگاہی ہے جس سے وہ اپنے ادب والے امین خلفاء کو ادب سکھاتا ہے. یعنی کہ یہ جو واقعات تھے اوپر جن سے شیخ نے یہ استدلالات کیے ہیں، ان سے یہی نتیجہ نکالا ہے کہ جیسے فرشتوں نے، شیطان نے یا وہ دعوے کیے جو انہیں نہیں کرنے چاہیے تھے، ہمیں بھی انسان ہونے کی حیثیت میں وہ دعوے نہیں کرنے چاہیے جو چیزیں ہم میں نہیں ہیں، اور ہمیں حق کا ادب کرنا چاہیے. اور اسی صورت میں ہی ہم حق کے ادب اور امین خلفاء ہوں گے. اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو نہ ہمارے پاس امانت ہوگی اور نہ ہی ہمارے پاس ادب ہوگا. تو یہ چھوٹا سا مزید ایک پیراگراف تھا جس میں اسی پورے پچھلے پیراگراف کی اور اس کی کچھ تھوڑی سی ہم نے شرح کی ہے. شارحین نے بھی بس ملتی جلتی شرح ہی کی ہے، کوئی ڈیفرنٹ نہیں ہے، آسان شرح ہے. اس مقام پہ چیزیں سیم ہی ہیں تو ہم نے پھر ان کو ٹچ نہیں کیا. اسی مقام پر اپنی اس ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں. اب اگلے پیراگراف سے امور کلیہ پہ بات شروع ہوگی. یہ ایک اصطلاح ہے، اس میں تفصیل ہے، اس کو ذرا دیکھیں گے، شیخ کی زبانی اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ امور کلیہ سے کیا مراد ہے. اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.